بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر سعید اختر ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کا. میں کل ہی ترکی کے دورے کے بعد واپس آیا ہوں اور اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ اسیس کیا جائے کہ زلزلہ زدگان کے کیا حالات ہیں، ان کی نیڈز کیا ہیں اور ہم ایز اے ہیومن بینگ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. وہاں کے جو حالات ہیں وہ ایبسلیوٹلی ڈیوسٹیٹنگ ہیں، بہت برے حالات ہیں. اور جو چیزیں ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں یا ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور جو گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہے اس میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. تباہی بہت زیادہ ہے اور جو امپورٹنٹ ترین چیز جو آپ کو زمین پہ بیٹھ کے محسوس ہوتی ہے جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی مزری کو دیکھتے ہیں اور سخت شدید ٹھنڈ جس میں لوگوں کے پاس پروٹیکشن بھی نہیں ہے، مشکل سے آدمی گھر سے باہر یا خیمے سے باہر کوئی وقت گزار سکتا ہے اتنی شدید ٹھنڈ کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ آپ تصویروں میں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ مجھے آلموسٹ ریمائنڈ کرا دیتی ہے 2005 کے زلزلے کی. اسکوپ آف ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہے اور جو اسی نسبت سے جو مدد کی جو ضرورت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اور مجھے بھی اس بات کا کنسیپچول کلیئرٹی نہیں تھی کہ ایکچوئل لوکیشن کیا ہے، وہاں کے ڈائنامکس کیا ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیزاسٹر ریلیف کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ٹیم بھیجنے سے پہلے اپنا پراپر ہوم ورک کریں. کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ ایک ترکی میں ایک جگہ ہے کہرمان مراش، اس کے نزدیک اس کا ایپی سینٹر تھا. تو یہ سارا علاقہ جس میں کہ انطاکیہ اور کہرمان مراش خود اٹسیلف اور پھر فردر آپ جیسے جیسے ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ان کا عدی امان کا صوبہ ہے جہاں پہ ہمارا ریلیف ورک ہوا، جو بھی لاسٹ ٹرپ تھا ہمارا اس کے اندر. اور اسی طرح اس کے جیسے جیسے اس کے آپ ساؤتھ میں اور ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ سیرین بارڈر شروع ہو جاتا ہے. اور سیرین بارڈر میں جتنے بھی علاقے ہیں ادلب اور جو پارٹ آف الیپو یا حلب جس کو کہتے ہیں، یہ سارے کا پوری بیلٹ ہے جو بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اکثر شہر جو ہیں وہ اس قدر ڈیمیج ہوئے ہیں کہ جو اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ اس میں دوبارہ رہا جائے. جو بلڈنگز تھیں خاص طور پہ عدی امان میں جو ہم نے دیکھا کہ وہ جو بلڈنگز تھیں وہ میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور جو بچ بھی گئی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں رہا جا سکے، چونکہ اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور وہ ہیومن انہیبیٹیشن کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا میجر چیلنج ہے جو کہ آئندہ آئے گا ان شہروں کو آباد کرنے کا. اس میں جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ترکی کے اندر ان کا جو محکمہ ہے آفاد AFAD اور ان کی جو ریڈ کرسنٹ ہے وہ بہت ایکٹیولی مدد میں مشغول ہیں اور دنیا بھر سے مدد آ رہی ہے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں، بہت آرگنائزڈ ہیں، ہر چیز ایک سسٹم کے تھرو کر رہے ہیں. جو ڈیتھ ٹول ہے وہ ترکی میں بہت زیادہ ہے اس لیے کہ وہاں ٹال بلڈنگس تھیں. اس کے مقابلے میں سیریا میں جو ڈیتھ ٹول تو کم ہے لیکن ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہے اور اس کے ڈائنامکس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ سیریا کا وہ علاقہ ہے جو سیرین گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی اور یہ ریبل کنٹرول میں ہے اور یہ سارے کا سارا علاقہ انڈر دا انفلوئنس آف ٹرکی ہے. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو ایکچولی ٹرک گورنمنٹ ایک پرمیشن دیتی ہے بارڈر کراس کرنے کا اور واپس آنے کا. وہ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں سیریا نہیں جا سکا. تو جو اندر کے حالات جو وہاں کی ٹیموں سے پتہ چلے وہ یہ کہ وہاں پہ بھی ڈسٹرکشن کا وہی انوائرمنٹ ہے. اور یہاں میں یہ کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا جن کی مدد کرنے کی بات کریں یہ کوئی بیگرز یا غریب لوگ نہیں تھے. یعنی آبویسلی ان میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے لیکن صرف امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 45 سیکنڈ میں ہر چیز تہو بالا ہو گئی. تو اس ریفرنس میں ہم نے جو ملٹیپل میٹنگز کی اپنے پارٹنرز ڈھونڈنے کے لیے، تو پہلے ہمارے جو پارٹنر تھے وہ ڈاکٹر عاصم جا صاحب جو کہ چیف امبڈسمین ہیں پاکستان میں، اپنی آرگنائزیشن کسٹم ہیلتھ کیئر سروسز کے یہ بانی ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے. تو یہ ٹرپ ہمارا ان کے ساتھ تھا اور الحمدللہ ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے وہاں پہ ہم نے کافی کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس طرح کے کام ہم ان کے ساتھ مل کے کرتے رہیں گے. دوسری ہماری ملٹیپل NGO سے میٹنگز ہوئی وہاں پہ جس میں کہ سیرین فورم ایک آرگنائزیشن ہے، اسی طرح سیرین امریکن میڈیکل سوسائٹی جو کہ US بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ وہاں سے سیریا میں جو سیریا کے جو ڈاکٹرز امریکہ میں سیٹلڈ ہیں
وہ یہاں پہ ریلیف ورک کر رہے ہیں. اسی طرح IHHH ایک آرگنائزیشن ہے جو بڑی کریڈیبل آرگنائزیشن ہے. ہم ان کے ساتھ ملٹیپل اوکیجنس پہ پاسٹ ڈیزاسٹرز میں کام کر چکے ہیں اور اچھے لوگ ہیں, ان سے بات چیت ہوئی. اسی طرح سلیمانیہ فاؤنڈیشن ہے, حصار فاؤنڈیشن ہے, یہ سارے اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کام کرنا بڑا مناسب اور اپروپریٹ ہوگا. ہاؤیور چونکہ ہم ایک میڈیکل آرگنائزیشن ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا بیسٹ بیٹ ان کو ہیلپ کرنے کی ہو سکتی ہے, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی سارا کام سیرین امریکن میڈیکل سوسائٹی کے ساتھ مل کے کریں, جن کا آلریڈی ایک اسٹرکچرڈ نظام سیریا میں موجود ہے ان علاقوں میں جو سیرین گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور ان کے بقول وہ سارا نظام بھی تہوبالا ہو چکا ہے. پھر ہم نے اسی لیے کہ سیرین امریکن میڈیکل سوسائٹی والوں کے ساتھ ایک MOU سائن کیا بڑی سوچ سمجھ کے, اور دیگر لوگوں سے ملنے کے بعد پھر ان کے پریزیڈنٹ امجد راز صاحب سے امریکہ بھی بات ہوئی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس کو کون ڈاؤن کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, چونکہ لوگ بار بار مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. تو بیسکلی ہم نے پہلا اسٹیپ کر لیا ہے کہ ہم نے سیرین امریکن میڈیکل سوسائٹی کے والوں کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, جس کے تحت ہم 4 چیزیں کریں گے. ایک, ہم ڈاکٹرز کی ٹیمز کو یہاں سے بھیجیں گے, وہ سیرین امریکن میڈیکل سوسائٹی والے ان کو ریسیو کریں گے ترکی کی ایئرپورٹ پہ, اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں لے جا کے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ان سے کام لیں گے. دوسرا, وہ جو بہت تباہی کے ذریعے جو ان کے جو میڈیکل ایکوپمنٹ تقریباً تباہ ہو گیا ہے, تو چونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ہب ہے میڈیکل ایکوپمنٹ بنانے کا, تو ہم نے ان کو یہ آفر کیا ہے کہ ہم یہاں سے اچھی مقدار میں اچھی کوالٹی کا میڈیکل سرجیکل انسٹرومنٹس لے کے ان کو بھیجیں گے. زیادہ تر یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں جو پاکستان میں خود بنتے ہیں. تیسری چیز ہم نے یہ کی ہے کہ یہاں سے جو سرجیکل سپلائز وغیرہ جو اویلیبل ہیں جو امپورٹڈ نہیں ہوتی وہ ہم بھیجیں گے. اور چوتھا جو ہے وہ جو میڈیسنس جن کی اشد ضرورت ہے اور جو پاکستان میں بنتی ہیں ہم ان کو بھیجیں گے. تو اس طرح سے ہم نے اپنے مشن کو بہت فوکس کر لیا ہے. تو جو بھی والنٹیئرز ہیں وہ PKI کے اندر ہم ایک ہمارا جو آلریڈی ایک ونگ موجود ہے, اس میں ہم نیچے اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ ایک اس کا نام اور ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے, تاکہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے جو والنٹیئرز ہیں وہ اپنا نام, اپنا کوالیفیکیشن, اپنا CV جمع کرا دیں, اور تاکہ ہم پھر وہ سیرینس کو بھیج کے اہیڈ آف ٹائم ایک پیپر ورک کا پروسیس شروع کروا دیں. دوسرا یہ کہ اس سارے ریفرنس میں آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں, جس میں کہ چھوٹے بڑے بچے, عورتیں, مرد, امیر, غریب سب ایکولی شامل ہیں. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی آزمائش میں ہم جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم ان کی مدد کریں. اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ ہم پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کا جو ایڈریس ہے اور جو اس کا اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ شیئر کر لیں گے. اور ہمارے جو دوست امریکہ میں ہیں وہ سیو آر لائفز, جو ہمارے امریکہ میں 501(c)(3) رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے, جس کا کہ ایڈریس اور بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ہم شیئر کریں گے. وہاں پہ اپنی امداد بھیج سکتے ہیں. جو لوگ آؤٹ سائڈ امریکہ ہیں وہ بھی ہمارے بینک اکاؤنٹ میں USA میں اپنے پیسے جمع کرا سکتے ہیں. آخر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ارتھکویک آیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں ٹرکس جنہوں نے کہ ہمارے ڈیزاسٹر میں بہت آگے بڑھ کے ہماری ہیلپ کی تھی. مجھے یاد ہے 2005 کا زلزلہ, جس میں کہ ٹرکس بہت آگے تھے اور ہماری ٹیم نے ان کے ساتھ مل کے 3 مہینے تک مختلف علاقوں میں کام کیا. تو آج وہ کسی تکلیف میں ہیں, کل ہم پھر کسی تکلیف میں ہوں گے تو لوگ ہماری مدد کو آئیں گے. تو یہ انسانیت کے ناطے, یہ مسلمان ہونے کے ناطے, یہ خدا کے ناطے ہم اس مشکل وقت میں اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے جو اللہ کے بعد ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کی مدد پہنچ جائے. تو اس سلسلے میں اپنے دلوں کو کھولیں. رمضان آنے والا ہے, اس سے پہلے کہ رمضان آئے اور وہاں پہ روزوں کی ایک اور مشقت شروع ہو لوگوں کے لیے, اور کھانے کے لیے پیٹ میں روٹی نہ ہو, تو ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور جتنی بھی اس میں جتنی بھی کریڈیبل NGOs ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے میکسیمم پاسبل ہیلپ جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے. تھینک یو.